فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. دنیا اور دنیا کے معاملات اور دنیا کے ساتھ انسان کا تعلق یہ چیزیں انسان کے دل کے اوپر شعوری لاشعوری اثر کرتی ہیں اور رکھتی ہیں. ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے، یا دوسرے لفظوں میں اللہ رب العالمین کی ذات ہے. جو انسان جس کا تعلق اس دنیا میں دنیا کے ساتھ زیادہ ہو، بھارا ہو، مضبوط ہو، اس انسان کو کے معاملات اور اس کی پریشانیاں بھی دنیا کے حساب سے، اور جو انسان رہے اس دنیا میں لیکن اس کی نظر، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کا تعلق اگر وہ اللہ کے ساتھ یا آخرت کی طرف ہے تو یہ دنیا کے معاملات اس پر کوئی اثر نہیں چھوڑتے. اسی لیے یہ بات الفاظ میں چھوٹی ہے لیکن حقیقت میں یہ بڑی وزنی ہے. اگر اس پر غور کریں آپ کو کبھی بھی صحیح معنی میں کوئی دیندار انسان مایوس نظر نہیں آئے گا. آپ کو صحیح معنی میں دیندار انسان جو دین کو سمجھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو فالو کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، وہ آپ کو کبھی مایوس نظر نہیں آئے گا، گرا ہوا نظر نہیں آئے گا. ہاں وقتی طور پر حالات اسے کہیں توڑ ضرور سکتے ہیں، حالات، لیکن اس کے بالمقابل جو انسان خالص دنیا کا، اس کو مایوس ہوتے دیر نہیں لگتی، اس کے گرتے ہوئے وقت نہیں لگتا، اس کے ٹوٹنے میں منٹ نہیں لگتا، اور اس کے پاگل کھانے جانے کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ فاصلہ اور دیر نہیں لگتی. یہ بھی اللہ محفوظ فرمائے. یہ کرونا کی وبا کچھ گزر گئی، کچھ موجود ہے. اگر آپ انٹرنیشنل نیوز پر نظر رکھتے
تو آدھی دنیا وہ بیماریوں نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئی. انہوں نے اپنے لوگوں کو کورونا سے بچانا چاہا لیکن نئی پریشانیوں کا شکار ہو گئے. نفسیاتی بیماریاں، نفسیاتی مسائل، لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت، ڈرگ کا استعمال، یہ چیزیں جناب شروع ہو گئی. اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں، ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. تو جو انسان مومن ہے نا، مومن، یہ بات مومن کی ہو رہی ہے، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں. یہ سرسری مسلمان کی بات نہیں، یہ مومن کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان نے ارشاد فرمایا کہ عجبا لامر المومن، جو مومن ہے نا، مومن جو اللہ پر صحیح صدق دل سے ایمان رکھتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اس کی اتباع کرنے کی کوشش کرتا ہے. عجبا لامر المومن، اس کا معاملہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بڑا عجیب ہے، حیران کن ہے. اللہ کے رسول کو کیسے عجیب ہے؟ فرمایا کہ ان امرہ کلہ خیر، مومن جس حال میں بھی ہونا یہ بھلائیاں ہی سمیٹتا رہتا ہے، اس کے پلے میں، اس کی جھولی میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں پڑتا. اور صاف فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، میرے صحابہ یہ بھلائی اور یہ خیر، یہ فضل، یہ انعام صرف مومن کے حصے میں آتا ہے، دنیا کے کسی اور انسان کے حصے میں نہیں آتا. کافر کے حصے میں تو بالکل نہیں آ سکتا کیونکہ اس کا ایمان ہی نہیں، اور بدعمل مومن کے حصے میں بھی نہیں آ سکتا. جو بدعمل ہے، نماز پڑھی نہ پڑھی، قرآن پڑھا نہ پڑھا، حق حلال کا خیال رکھا نہ رکھا، زبان سے بے شک جتنا مرضی کلمہ پڑھ لے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان کے دعوے داروں سے تو پوری دنیا بھری پڑی لیکن اکثر مشرک ہے. یہ بات مومن کی ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اللہ کے رسول کو کیا ہے؟ فرمایا کہ ان اصابته السراء شکر فکان خیر اللہ. مومن انسان اگر اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں دے، اسے خوشیاں دے، اسے مسرتیں دے، اسے رزق دے، اسے اولادیں دے، ایسی چیزیں دے جس سے اسے خوشیاں ملتی ہیں، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جب شکر ادا کرتا ہے تو پھر بھی رب کی نعمتیں سمیٹتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میرے بندو، اگر تم شکر کرو گے نا تو میں نعمتوں کو اور بڑھا کر اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کفر کیا تو میرا عذاب بڑا سخت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کھانا کھاتا ہے اور ہر لقمے کے ساتھ، ہر پانی کے گھونٹ کے ساتھ اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، وہ اس نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کے شاکر بندوں میں لکھا جاتا ہے. اور دوسری حالت وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، صبر پھر وہ صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور یہ صبر بھی اس کے لیے بہتر ہے. دنیا دار انسان کی طرح نہیں، یا یوں کہتے کہ 2 نمبر مومن کی طرح نہیں کہ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہے تو نعمتوں کے اندر سرکش ہو گیا اور شکر ادا نہیں کیا، شکر کو بھول ہی گیا، شکر کا خیال ہی نہیں آیا، اور اگر تکلیف پڑی تو بالکل ہی مایوس ہو گیا. کیا بنے گا؟ کاروبار تباہ ہو گیا ہے، دنیا تباہ ہو گئی ہے، گھر تباہ ہو گیا ہے، کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہے اگر رب کی نعمتیں آئیں تو شکر ادا کرتا ہے، وہاں سے بھی نعمتیں سمیٹتا ہے، اور اگر تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے تو صبر کرتا ہے. اس کے سامنے اللہ کی یہ آیات ہوتی ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کے لیے بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے.
وہ ادھر سے خوش ہو، دنیا کی نعمتوں کے اندر ہوتا زن ہو تو تب بھی ثواب، اور اگر مصیبتیں آ جائے سب بھی ثواب۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مایوسی، ہر طرف سے گرے ہوئے، ڈوبے ہوئے ہیں جی، مایوسانہ باتیں کرتے ہوئے۔ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ رزق کہاں سے آئے گا، کھائیں گے کہاں سے، بنے گا کیا؟ کاروبار تو بیٹھ رہا ہے، کورونا نے تباہ کر دیا ہے، اس چیز کا چلن ختم ہو گیا ہے۔ رزق، اللہ اکبر۔ ایک مقولہ عربی کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر لو فر الانسان من رزقه كما يفر من اجله لادركه رزقه كما يدركه اجله۔ اللہ کا بنایا نظام ایسا ہے کہ اگر انسان اپنے رزق سے ویسے بھاگے جیسے موت سے بھاگتا ہے، عربی کا مقولہ ہے کہ رب کا بنایا نظام ایسا ہے کہ اگر انسان اپنے رزق سے ویسے بھاگے جیسے ہی اپنی موت سے بھاگتا ہے، اس کا رزق بھی اسے بالکل ویسے پکڑ لے گا جیسے انسان کو اس کی موت پکڑ لیتی ہے۔ سمجھ آئی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے ایک مومن مسلمان کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے وہ رزق کھائے بغیر انسان اس دنیا سے مر جائے، یہ ممکن نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ میں اور آپ ہم ایسے ہی ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، پریشان ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، ان اللہ عز وجل ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما وهو يحبه كما تحمون مريضة من الطعام والشراب تخافون عليه۔ یہ جو دنیا ہے نا، بیسک طور پر یہ انسان کا جو آخرت کا سفر ہے نا، اگر انسان اس دنیا کے اندر دائیں بائیں دیکھنے لگ جائے نا تو اس سفر کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ ہماری منزل کون سی ہے؟ آج تو سائنس بھی اس چیز کو پروو کر رہے ہیں۔ پہلے تو صرف محدثین اور مفسرین اور فقہاء ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا نا، انہوں نے لکھا کہ بھائی انسان بلا وجہ اس دنیا کے اندر پریشان ہو رہا ہے، اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، کھپا رہا ہے۔ انسان تو اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں۔ کیا ہم اس دنیا کی مخلوق ہے؟ ہمارے ابا کہاں سے آئے تھے؟ اللہ نے ہمیں کہاں پیدا کیا تھا؟ جنت کے اندر پیدا کیا تھا۔ حالات میں ہم دنیا میں آ گئے تو ہمارا اصلی گھر جو ہے وہ جنت ہوئی کہ یہ دنیا ہوئی؟ جنت ہوئی نا، تو ہم تو اس پلانٹ کے، اس دنیا کے بنتے ہی نہیں۔ اور اب تو سائنس اس چیز کو پروو کر رہی ہے۔ چند 2 دن ہوئے ہوں گے، دنیا کے ایک بڑا ماہر سائنسدان ہے، اس نے جناب اس کے اندر ایک بہت بڑا آرٹیکل لکھا، اس نے اس کے اندر یہ چیز ثابت کی کہ یہ دنیا، یہ جو انسان ہے یہ اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، یہ کسی اور جگہ سے آیا ہے۔ اس کے اپنے دلائل کے ساتھ سے اللہ تعالیٰ کی اس حدیث کے اندر یہی فرماتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین جس بندے سے اللہ جس انسان سے محبت کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین لَيَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنُ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ اپنے مومن بندے کو اس دنیا سے بچا کر رکھتا ہے کہ یہ دنیا کہیں اس کے سفر کو، اس اسٹیل کو کہیں ڈسٹرب نہ کر دے، پریشان نہ کر دے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر میں نے اور آپ نے کہیں لمبا سفر کرنا ہو تو کیا میں دائیں بائیں کی چیزوں کے اندر مشہور ہو جاتا ہوں، جدھر اترتا ہوں وہیں بیٹھ جاتا ہوں؟ نہیں، مجھے یہی جلدی ہوتی ہے کہ بھائی جلدی کرو، اپنا سفر ختم کرو، منزل بڑی دور ہے۔ تو بھائی ایک مومن کی منزل جنت ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ جو ٹینشن لینے کی بات ہے وہ اس دنیا کے حوالے سے نہیں، وہ اپنی منزل کے حوالے سے ہے کہ میں اپنی منزل پہ کب پہنچوں گا، میں پہنچ بھی سکوں گا کہ نہیں پہنچ سکوں گا، میرا روٹ درست ہے کہ نہیں ہے، میرا طریقہ درست ہے کہ نہیں ہے، میرا وے درست ہے کہ نہیں۔ اور جو بندہ اللہ کو پیارا ہوتا ہے نا، لَيَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنُ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ اپنے بندے کو جس سے وہ پیار کرتا ہے اسے دنیا سے بچا کے رکھتا ہے۔ کیسے؟ کما تحمون مریضکم من الطعام والشراب، جیسے تم لوگ اپنے مریض بندے کا خیال نہیں کرتے، اسے اس کی نقصان دہ چیزوں سے دور رکھتے ہو کہ بھائی ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ یہ روٹی کے نزدیک نہ جائے،
ڈاکٹر نے اس کے لیے نمک مرچ منع کر دی ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے چینی جو ہے وہ ختم کر دی ہے، خبردار ہم اس سے لڑتے ہیں، اس سے جھگڑتے ہیں، اسے جو ہے وہ پیار کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں کہ بھئی ان چیزوں سے بچا ہے جس سے ڈاکٹر نے اسے منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بھی اپنے جس بندے سے پیار کرتا ہے اسے اس دنیا کے معاملات سے بچا کر، اس کے سفر کے اندر کوئی پرابلم نہ ہے۔ اور سیدھی سی بات ہے، ہم اس لیے کوئی مثال دینے کی ضرورت نہیں، جو انسان اس دنیا میں جتنا ڈوبتا ہے وہ اس دنیا میں اتنا ہی مصروف ہو جاتا ہے، اسے اپنی ذات کا احساس نہیں رہتا، اپنے بچوں کا احساس نہیں رہتا، بیوی کا احساس نہیں رہتا، رشتہ داروں اور تعلق داریوں کا احساس نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس انسان کے پاس، جو مومن انسان ہے، اگر دنیا کم ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کا فضل اور اس کا انعام۔ اللہ اکبر۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان روح القدس نفث فی روحی، جناب جبریل علیہ السلام نے مجھے وحی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتاؤ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل اجلها۔ ہم اپنی فطرت کے مطابق موت سے تو بھاگتے ہیں، ہر انسان کا ایک مزاج ہے اور بچنا بھی چاہیے۔ جلدی گاڑی کے آگے تو کوئی کھڑا نہیں نہ ہوتا، نہ کوئی آنے والوں کو عقل مند کرتا ہے، لیکن انہیں بتاؤ کہ تم میں سے کسی انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جس وقت تک کہ اس کا وقت مکمل نہیں ہو جاتا۔ جب وقت مکمل ہوگا تو بندہ اس دنیا سے جائے گا، وقت سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا۔ اور یہ بھی بات ہے جب وقت آ جائے تو پھر کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ انہیں بتاؤ کہ جب تک وقت نہیں آیا تم اس دنیا سے جا نہیں سکتے۔ اور صرف یہ نہیں، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، جب تک انسان اس دنیا میں موجود اپنے حصے کا ایک ایک ذرہ نہیں کھا لیتا اس وقت تک بھی اسے موت نہیں آ سکتی، اس وقت تک بھی اسے موت نہیں آ سکتی۔ پتہ نہیں آپ کو مشاہدہ ہوا کہ نہیں ہوا، ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا بھی ہے اور بزرگوں نے بتایا بھی ہے۔ بس اوقات میں ایک مریض ہو گیا، حالت اس کی بڑی خراب ہے، لیکن وہ اچانک نہ ڈیمانڈیں کرتا، میرا دل کر رہا ہے یہ چیز کھانے کو، میرا دل یہ کر رہا ہے یہ چیز کھانے کو، حالانکہ نہ وہ کھا سکتا ہوتا اور بسا اوقات وہ چیز اس کے لیے تکلیف دہ بھی ہوتی، لیکن حالت اس کی بڑی کریٹیکل ہوتی ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں، بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مریض ایسے کرے نا کہ اچانک وہ تندرست ہو جائے اور اچانک وہ طرح طرح کی چیزیں مانگنے کا مطالبہ کرے تو اسے روکنا کہ اسے وہ چیزیں دے دینی چاہیے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ انسان اپنا رزق مکمل کر رہا ہوگا، حالانکہ وہ چیز وہ پہلے کھاتا نہیں تھا، نیچے گزرتی نہیں تھی، اسے پسند نہیں تھی، ڈاکٹر بھی منع کرتے تھے، اور ایسے کتنے ہی مریض میں نے خود دیکھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بڑیوں کا جو ہے وہ مہمان ہے، اچانک جناب پتہ چلتا ہے وہ بالکل تندرست ہو گیا، کھایا پیا، 2 دن کے بعد تیسرے دن فوت ہو گیا۔ اصل میں کیا ہے، حتی تستوعب رزقها، جب تک ہم نے اپنا رزق مکمل نہیں کر لینا، اے نبی نے بتا دو کہ تمہیں موت نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ فَاجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ، اے میرے صحابہ فَاجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ، تو پھر رزق کے طلب کرنے کے اندر احتیاط اور احترام دونوں کو بروئے کار لاؤ۔ رزق کے پیچھے انتہا نہیں ہو جانا، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ فَاجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ، تو رزق کے طلب کرنے کے اندر انسان احترام، اکرام، حلال حرام، جائز ناجائز ان کا خیال رکھے۔ وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدُكُمْ، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی ایک انسان جو ہے اگر اس کا رزق کوئی لیٹ ہو جائے، مثال کے طور پر میری ایک ضرورت ہے، مجھے اب چاہیے لیکن استبطاء الرزق ابھی وہ مجھے نہیں ملی، أَن يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةٍ، یاد رکھو تم میں سے کوئی انسان یہ غلط قدم نہ اٹھائے کہ اپنی جو اس کی ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ کوئی غلط قدم اٹھائے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِندَهُ بِمَعْصِيَةٍ، لوگوں یاد رکھو اللہ کے ہاں جو چیز ہے وہ اس کی نافرمانی کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ انسان کا رزق، محدثین نے اس حدیث کی تشریح کے اندر لکھا ہے کہ یہ مومن کا اللہ رب العالمین آزمائش کرتے ہیں۔
اللہ نے انسان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے کہ اسے یہ گھر مل جائے گا، یہ گھر کے بغیر نہیں رہے گا، اس انسان کو سواری مل جائے گی، اس انسان کو اتنا مال دولت مل جائے گا، لیکن اللہ مومن کو کیسے آزماتا ہے، اس کے سامنے حلال بھی رکھ دیتا ہے، حرام بھی رکھ دیتا ہے۔ اصل میں یہ امتحان ہوتا ہے، یہ انسان قدم کدھر اٹھاتا ہے، حلال کی طرف کہ حرام کی طرف۔ حالانکہ اللہ نے وہ چیز اس کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے، اگر انسان حرام قدم نہ اٹھائے تو وہ حلال طریقے سے اس انسان تک پہنچتی ہوتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین نے مجھے بتایا کہ جب تک تمہارا وقت پورا نہیں ہو جاتا موت نہیں آئے گی، اور جب تک رزق پورا نہیں ہو جاتا موت نہیں آئے گی۔ اور یاد رکھو، رزق کے طلب کرنے میں فجملو، احترام، اہتمام اور حلال اور حرام کا خیال رکھو۔ وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدُكُمْ اسْتِبْطَاءَ الرِّزْقِ، اگر کسی کا رزق انسان کے پاس سلو آ رہا ہے تو اس کے سلو ہونے کی بنا پر انسان نافرمانی کے دروازے کی طرف مت داخل ہو۔ کیوں؟ لا ينال ما عند الله بمعصیہ، جو اللہ کی رحمت ہے، جو اللہ کا فضل ہے، جو اللہ کی خوشنودی ہے، جو اللہ کی جنت ہے، وہ تم رب کی نافرمانی کر کے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جب رزق ہماری قسمت میں لکھا جا چکا، وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، تو میرے بھائیوں پر حرام طریقہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ اور جس انسان کے حالات ذرا سخت ہوں، انسان کے حالات ذرا سخت ہوں تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ خندق کا موقع، حالات بڑے سخت ہو گئے، حالات بڑے سخت ہو گئے، لوگوں نے اپنے پیٹ کو اور اپنی بھوک کو دبانے کے لیے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھ لیے، پتھر باندھنے کی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جب انسان کا پیٹ خالی ہو تو اگر ایسے رہے گا تو بھوک کا احساس زیادہ ہوگا، لیکن اگر پیٹ دب جائے گا تو بھوک کا احساس کیا ہوگا؟ کم ہوگا۔ سیدھی سی سائنس ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے کہ اللہ کے رسول حالات نے تو بڑی شدت اختیار کر لی۔ پوچھا میرے بھائی کیا ہوا؟ اس نے اپنی قمیض اٹھا کر دکھایا، اللہ کے رسول یہ دیکھیں، بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی قمیض مبارک اٹھائی اور کہا کہ تو نے میرے دوست ایک پتھر باندھا ہے، میں نے دو باندھے۔ استبطاء رزق، اگر رزق کی کبھی آ بھی جائے تو وہ وقتی، اللہ اکبر۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ ذرا دیکھیں، خندق کا موقع ہے، صحابہ نے پتھر ایک ایک باندھے ہوئے، اللہ کے رسول نے دو، اور جب اللہ کے رسول خندق کھود رہے ہیں، ایک کدال مارا، چنگاری نکلی، کہا میرے صحابہ یہ احمر کے لوگ، یہ یوں کہتے کہ قیصر کے جو قلعے ہیں اور قیصر جو ہے یہ تمہارا ہو گیا، دوسرا مارا، فرمایا یہ کسرا تمہارا۔ اب صحابہ نے سوچ تو سکتے تھے نا کہ ادھر تو حالت یہ بنی پڑی ہے کہ پیٹوں پر ہم نے پتھر باندھے ہوئے، اوپر ہمیں قیصر و کسرا کی بشارتیں دی جا رہی۔ اصل بات یہی تھی کہ اس سے بتاؤ اور اس کا ذرا صبر کرو کہ اب جبر کے دن تھوڑے، اگر کبھی تنگی آ جاتی ہے، کاروبار بیٹھ جاتا ہے، حالات مندر ہو جاتے ہیں، انسان قرض تلے آ جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان معصیت کا راستہ اختیار کرنا شروع کر دے، ذرا صبر کرے۔ ادھر اللہ کے رسول نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے اور ادھر صحابہ کو قیصر و کسرا کی بشارتیں دے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کو ذرا تصور میں لائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھے۔ کیا ہم میں سے کبھی کسی پر ایسا کوئی موقع آیا کہ انسان کو اتنی بھوک لگی ہو اور اتنی مایوسی ہو کہ کھانا نہ موجود ہو، نہ ملنے کی امید ہو، اور جناب ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہو، ہے تو انسان کو ہاتھ کھڑا کرے؟ ایسے حالات تو اوپر کبھی نہیں آئے، اور ہماری مایوسیاں وہ سب سے بڑی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہ اس وقت ہوئے بعد جب قیصر و کسرا فتح ہو گئے تو جناب اللہ کے رسول کے پاس ریلوے ہو گئے، نہیں، اللہ کے رسول کی زندگی ساری ایسے گزری، ساری ایسے گزری۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو گھر کی حالت یہ تھی
روایات کے الفاظ ہیں وَمَاتَ وَدِرْعُهُ مَوْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى 30 صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. جب اللہ کے رسول فوت ہوئے تو گھر میں جو ہے وہ جو خریدنے کے پیسے نہیں تھے. ادھر سے اللہ کے رسول بیمار تھے. اللہ کے رسول کی ضد ہے ایک یہودی کو دے کر 30 صاع جو ہے وہ صرف جو لیا گیا تھا کہ جب حالات درست ہوں گے, اللہ کے رسول تندرست ہوں گے تو تمہیں تمہاری یہ جو لوٹا کر اپنی زیر واپس لے لی جائے. اللہ کے رسول سے بڑھ کر بھی کسی نے فقر و فاقہ دیکھا؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر بھی کسی نے بھوک دیکھی؟ ہم ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم مومن ہیں اور مومن کا مکمل جو یقین اور اعتقاد ہے وہ اللہ پر توکل ہوتا ہے. اور جو انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے رزق کی کمی کی وجہ سے, اپنی ضروریات کے پوری نہ ہونے کی وجہ سے, یا اپنی خواہشات جو اس نے اپنے ذہن کے اندر رکھی ہے وہ نہ پانے کی وجہ سے جو حرام کا رستہ اختیار کرتا ہے نا, اصل میں وہ اللہ پر توکل اور اعتماد ہی نہیں کرتا. اس کے اندر توکل کی کمی. اللہ سے دعا کر کے دیکھے, اللہ پر توکل تو کر کے دیکھے. اور اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اے اللہ آل محمد کو اتنا اس دنیا کے اندر رزق دے جس سے یہ دنیا گزر جائے. یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اے اللہ محمد کو, محمد کی آل کو بس اتنا رزق دے کہ یہ دنیا گزر جائے. یہ تو گزر گیا ہے بھائی, یہ تو گزر گیا. اور ہم سب کی کوشش کیا ہے کہ بس ہمارے پاس مال کے, دولت کے, رزق کے, پراپرٹیوں کے, بینک بیلنس کے, اس دنیا کے اندر مقام اور مکانوں کے ہمارے پاس ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں, جیسے پتہ نہیں اس دنیا کے اندر ہم قانون کرنا چاہتے ہیں. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اور کسی رزق کی بنا پر لوگوں کے مال حرام طریقے سے ہم کھا رہے ہیں, لوگوں سے رشوتیں لے رہے ہیں, سودی کاروبار کر رہے ہیں, اور لوگوں کی جان مال اور عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سے رزق کے لیے اللہ اکبر. ولا تيئسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اور یہ مایوسی یہ کافروں کا سلیقہ ہے, یہ ان کا شعار ہے, جو مومنوں کا نہیں ہے. مومن اگر رزق بڑھ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور اگر رزق کہیں کم ہو جائے تو اللہ پر توکل کرتا ہے, لیکن حرام کام نہیں کرتا. اپنے نبی کے طریقے کے مطابق اپنے بیٹوں پر پتھر باندھ لیتا ہے. مایوسی کیسی؟ جو سبق اللہ نے ہمیں دیے, جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے ہمیں دیے, خدا کی قسم دنیا اور کائنات میں کہیں نہیں. اگر مایوسی ہوتی تو سب سے بڑھ کر مایوسی یوسف کو گھیرتی, اور یوسف کو مایوس ہونا چاہیے تھا کہ جس یوسف کو, چھوٹے سے یوسف کو جناب بھائیوں نے پکڑ کر اپنے باپ سے دور کر کے ایک جنگل کے اندر, کنویں کے اندر پھینک دیا. اگر یوسف وہاں مایوس ہو جاتا تو کیا وہ ایجپٹ کا اور مصر کا بادشاہ بنتا؟ موت سامنے ہے, انہوں نے مار دیا, کہانی ختم کر دی, جو ہے وہ سسٹم کا اینڈ ہو گیا. لیکن یوسف کی مایوسی جو ہے وہ یوسف کو تباہ نہیں کر سکی, یوسف کو توڑ نہیں سکی. جب یوسف کا اللہ پر توکل موجود رہا, اس یوسف کو اللہ نے موت کی یوں کہنے کے گڑھے اور کنویں سے نکال کر ایک دن مصر کا بادشاہ بنا دیا. اور جو لوگ اپنے وقت کے فرعون تھے, یا یوں کہنے کہ اپنے وقت کا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے, جو سمجھتے تھے کہ ہماری پلاننگ سب سے بڑھ کر ہے, ہماری پلاننگ مضبوط ہے, ہم نے اپنے دشمن کو ختم کر دیا, باپ کو سیٹسفائی کر دیا. ایک دن وہ آیا کہ جو ان کی نظر کے اندر مر چکا تھا, حقیقت میں وہ مصر کا بادشاہ بنا بیٹھا تھا. یہ توکل ہے, یہ مومن ہے. حالات جیسے بھی ہوں, انسان اپنے رب سے دعا کرتا ہے, اس پر توکل کرتا ہے, وہ گرتا نہیں ہے, وہ ٹوٹتا نہیں ہے, وہ غلط قدم نہیں اٹھاتا, وہ غلط راستے اختیار نہیں کرتا, بلکہ اس کا تعلق اور اس کی لوگ صرف اپنے رب سے لگی رہتی ہے. یہ ایمان. مایوسی کیسے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ہمارے گلیوں میں, ہمارے کوچوں میں, ہمارے بازاروں میں, ہماری دکانوں میں, ہماری بزنس کی لائنوں کے اندر جتنی یہ کرپشن ہے, اسی وجہ سے ہے نا کہ کھائیں گے کہاں سے؟ اچھا کھا لیں, بہترین کھا لیں,
کسی نے کسی کی جائیداد ماری ہوئی ہے، کسی نے دکانیں ماری ہوئی ہیں، کوئی زمینوں پر قابض ہے، کسی نے بہن اور بیٹیوں کے حق مارے ہوئے ہیں، کس لیے کہ کھائیں گے کہاں سے؟ میرے بھائیو تم کیسے مومن ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسے عمل کرنے والے لوگ مومن نہیں ہیں۔ عائشہ بنی امر المومن، مومن تو وہ ہے کہ جو انسان اس رزق کے لیے ہیچ نیچ اور گری ہوئی حرکتیں نہیں کرتا۔ اگر مومن ہے تو میرے بھائیو ہماری زبان کے اندر سچ ہونا چاہیے، ہماری آنکھ کے اندر حیا ہونی چاہیے، ہمارے ہاتھ کے اندر عدل اور انصاف ہونا چاہیے، میرے اور آپ کی جیب اور پیٹ کے اندر جو رزق ہونا چاہیے زیادہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر کم ہو تو وہ حلال کا اور حق کا ہونا چاہیے، اس کے اندر حرام چیز موجود نہ ہو، پھر ہم مومن ہیں۔ عائشہ بنی امر المومن، رزق کے معاملے میں مایوسی ایک مومن مسلمان کر رہا ہے، یہ شائبہ بنتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی مسئلہ بن بھی جاتا ہے، کوئی انسان کے ساتھ مسئلہ بن بھی جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ سَيُعَوِّضُهُ احسن من ذلك، اللہ اسے اس سے بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ بھوک ہے، مجھے کھانے کے لیے اچھا نہیں ملا، مجھے پہننے کے لیے بہترین لباس نہیں ملا، میرے گھر کا کوئی حال نہیں تھا، میں اپنے بیوی بچوں کو بہترین لگژری لائف نہیں دے سکا۔ میرے بھائیوں یہ چیز میٹر نہیں کرتی، میٹر یہ کرتی ہے کہ میں نے اپنے بیوی اور بچوں کو جو کچھ دیا وہ حلال کا تھا، وہ حق کا تھا، اس کے اندر حرام نہیں تھا۔ اور جب انسان حق اور حلال کی کمائی ہو تو پھر اللہ رب العالمین انسان کی اولادوں کے اندر وہ برکتیں رکھ دیتا ہے، وہ عزتیں رکھ دیتا ہے، وہ رفعتیں رکھ دیتا ہے کہ پھر دنیا دیکھتی ہے۔ یہ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُبْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اس حدیث کے اندر دو باتیں، دنیا کے اندر گرے پڑے فقر و فاقہ میں ڈوبے ہوئے مصائب اور آلام میں گھرا ہوا شخص من اہل الجنہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتیوں میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا جو دنیا کے اندر بھوک افلاس درد اور تکلیفوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اسے لایا جائے گا۔ فَيُصْبَحُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اللہ اس سے پوچھیں گے بتائیں گے کچھ نہیں، صرف اسے ایسے اٹھا کر جنت میں ایسے ڈبکی دے کے ایسے، اور پھر اللہ رب العالمین اسے سوال کریں گے یا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط، میرے بندے ذرا بتا تیری زندگی تو دنیا کے اندر بھی گزار کر آیا، کبھی تو نے کوئی تکلیف دیکھی، کبھی کوئی مرض دیکھا، کبھی کوئی بھوک دیکھی؟ اللہ اکبر۔ وہ انسان کیا کہے گا واللہ ما مر بی بؤس قط، میرے مولا میں نے تو ساری زندگی کبھی کوئی تکلیف کو تنگی کو تشی دیکھی نہیں، ولا رأیت شدۃ قط، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ شدت کیا ہوتی ہے، مرض کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، بیماری کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت صرف اتنی سی ہے۔ اور اس دنیا کے اندر کسی انسان کا فقیر ہو جانا، رزق کی کمی میں مبتلا ہو جانا، یہ کسی انسان کی اللہ رب العالمین سے دوری کی نہیں، بلکہ غالب امکان یہ ہے کہ اگر وہ انسان مومن ہے تو اس انسان کے رب کے قرب کی دلیل۔ تو انسان کو اگر حالات تب نہیں ہو، زندگی ایسے ہی گزر جائے تو میرے بھائی اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے بہترین چیز کی امید رکھنی چاہیے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، حرام کام نہ کرو، رزق کے معاملے میں مایوس نہ ہو، رزق اختیار کرنے کے اندر غلط طریقے استعمال مت کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اور یہ مایوسی، یہ نا امیدی، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ تو کافر کا شیوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح ایمان عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر ہر قسم کی آزمائشوں، فتنوں، مصیبتوں، آفتوں اور کلفتوں سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں فقر و فاقہ اور احتیاج سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں حق حلال طیب
رزق نصیب فرمائے، وافر رزق نصیب فرمائے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور آج کی جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ ان معاملات میں مایوس نہیں ہونا۔ دو چیزیں، ایک مایوس نہیں ہونا اور دوسرا غلط طریقہ اختیار نہیں کرنا، بس مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده۔ اللہ رب العالمین جب کسی کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، اس دنیا میں کوئی مائی کلال کو بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے رب بند کر دے اس دنیا میں کوئی مائی کلال کسی کے لیے کھول نہیں سکتا۔ یہی اللہ کے رسول ہے، یہی اللہ کے رسول ہے۔ پیڑ پر پتھر باندھے ہوئے، اور پھر ایسے وقت بھی ہے، ایسے وقت بھی ہے بحرین سے جناب آیا مال آیا، اتنا مال آیا، اتنا مال آیا کہ مسجد نبی کے کونے کے اندر سونے چاندی کے سکوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ بس میرا پیٹ بھر جائے، میری تجوری بھر جائے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی، آپ جیسا قائد، آپ جیسا حکمران دنیا بیان تو کر سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں ان کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اگر بیان بھی کرنا چاہیں کوئی مائی کا نام ایسا پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ جس انسان کو مال و دولت چاہیے مسجد نبی کے اندر آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کے چچا بھی آئے، مال کتنا تھا، مال کتنا تھا، اللہ کے رسول کے چچا آئے، کہا چچا لے لو کتنا لے کے جانا ہے۔ چچا نیچے بیٹھے، آخر نبی تو نبی ہوتا نا، آگے امتی امتی ہوتا ہے، جو بھی ہو، بیٹھے، اتنے سونے چاندی کے سکے بھرے کہ کھڑا نہ ہوا جائے، اتنی جھولی بھری کہ کھڑا نہ ہوا جائے۔ عباس کہنے لگے محمد بھتیجے ادھر آؤ۔ کہا چچا کیا بات ہے، ذرا میری ہیلپ تو کر دو کہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ فرمایا چچا یہ بات نہیں ہے، اتنے لے لو جتنے اٹھا سکتے ہو، یہ کہو کہ تم زیادہ بھر لو اور محمد تمہاری ہیلپ بھی کرے، یہ نہیں ہوگا۔ باقی اپنی ہمت سے جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا کر لے لو، رب نے اتنا مال بھی دیا۔ یہ دنیا بھائی، اس کے اندر سرد ہوائیں بھی چلتی ہیں، اس میں گرم بھی چلتی ہیں، اس میں لوگوں کے اوپر خوشیوں کے وقت بھی آتے ہیں اور لوگ غموں کے اندر ٹوٹ بھی جاتے ہیں، لیکن ایک واحد مومن یکتا اور تنہا شخص اس دنیا کے اندر وہ ہے کہ آندیاں چلیں، طوفان چلے، امیری آئے یا فقیری آئے، اس انسان کا ہمیشہ جو تعلق اور رابطہ رہتا ہے وہ ہمیشہ اللہ سے رہتا ہے۔ اگر رب نے اس پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برسائی ہیں تو وہ رب اپنے رب تب بھی اپنے رب کے سامنے شکر کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، خوشی کے اندر گر گراتا ہے، ان نعمتوں کو جو رب نے دی ہے لوگوں پر لٹاتا ہے۔ اور اگر رب کی طرف سے کوئی آزمائشیں آ جائے تو اس دنیا کے لیے غلط قدم نہیں اٹھاتا۔ یہی ایک ایمان کی لاج ہے اور یہی ایک مومن کی شان ہے، جس انسان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر، اس کی مزاج کے اندر، اس کے کاروبار کے اندر، اس کے لین دین کے اندر یہ اگر غیرت موجود ہے نا تو عجب لامر المومن، وہ انسان تو مومن ہے۔ لیکن جو انسان اس ترازو پر پورا نہیں آتا، اگر رب نے دے دیا تو سرکشیاں کی، اگر نہ کیا تو پھر چوری چکاری اور دو نمبریاں کی، وہ انسان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا